بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حجامہ کیا ہے اور حجامہ کے فائدے کیا ہیں؟ حجامہ ایک ایسا علاج ہے جو قدیم زمانوں سے چلا آیا ہے۔ حجامہ کے ذریعے سے بدن سے فاسد خون نکل کر کے آ جاتا ہے اور بدن تندرست ہوتا ہے اور بدن کی کئی بیماریوں سے دور ہوتی ہے۔ حجامہ یہ ایک علاج ہے جو کہ سنت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حجامہ کرواتے تھے اور اپنے صحابہ کو بھی حکم دیتے تھے کہ حجامہ سے علاج کرو۔ یہاں تک کہ معراج کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر آسمان کے فرشتوں نے یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں پہ معراج کی رات چلے تھے تو ہر آسمان کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے رہے کہ آپ اپنی امت کو حکم دیں کہ حجامہ سے علاج کریں۔ اور حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علاج تم کرتے ہو اس میں بہترین علاج حجامہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں میں شفا رکھی ہے، ایک شہد سے علاج کرنے میں، اور دوسرا حجامہ کرنے میں، اور تیسرا آگ سے داغ کر علاج کرنے میں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ سے داغنے کو منع فرمایا ہے، مگر شفا اس میں بھی ہے اور یہ بہترین علاج ہے۔ حدیث کی کئی کتابوں میں حجامہ کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو تم علاج کرتے ہو اس میں سب سے بہترین علاج حجامہ لگانا ہے۔ حجامہ سے علاج کرنے میں بہت سے فائدے ہیں اور اس سے فاسد خون نکل کر کے آ جاتا ہے اور بہت بیماریوں کا اس میں علاج بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات، آج میں آپ کے سامنے صحت کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسا کہ ہم سب اس حقیقت کو جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان کے لیے سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ توجہ کے لائق جو چیز ہے وہ ہے مقصد حیات۔ اگر ہم انسانی تاریخ کا جائزہ لیں تو انسانی فطرت کو سمجھیں تو یہ بات ہم پر واضح ہوگی کہ ہم انسانی مساعی اور کوششوں اور حیات انسانی کی ساری کشمکش اور زندگی کے تمام مارکاریوں کے تہہ میں کسی مقصد حیات کا وجود اور تحفظ کار فرما ہے۔ تحفظ مقصد کی راہ میں حائل ہونے والی ہر موجود مفروض بلکہ ہر مہم رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے انسان ہمیشہ اور ہر دور میں جان کی بازی لگاتا رہا ہے۔ تحفظ مقصد کی راہ میں حائل ہونے والی ہر موجود و مفروض
بلکہ ہر مہم رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے انسان ہمیشہ اور ہر دور میں جان کی بازی لگاتا رہا ہے۔ اور آج میں یہ وضاحت اور اعلان ضروری سمجھتا ہوں کہ ہر مومن اور مسلمان کی حیثیت سے اپنا جو مقصد حیات قرار دیتے ہیں، اس کے اساس خالق کائنات اور ناظم کون و مکان کی وحی پر قائم ہے۔ یہ وحی کہ جو اس نے اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، اور جو آج ہمارے پاس اللہ کی آخری کتاب یعنی قرآن مجید اور فرقان حمید کی صورت میں موجود ہے۔ میں آپ کی توجہ جس بات کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کائنات کا خاکہ قطعی طور پر اس طرح مرتب اور تیار کیا گیا ہے کہ یہاں بسنے والے ہر انسان کو نہ صرف اپنے مقصد حیات کے تحفظ کے لیے بلکہ اس کے ساتھ خود اپنی زندگی کے قیام اور بقا کے لیے ہم وقت اور ہم جہد کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس کا ترجمہ مفہوم ہے، ہم نے انسان کو مشقت میں گھیرا ہوا پیدا کیا ہے، سورہ البلد۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے جس کا مفہوم ہے، کمزور مومن سے طاقتور مومن بہتر ہے۔ یہ ارشاد گرامی ہمیں صحت جسمانی کی حقیقت کی جانب متوجہ کرتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے۔ اس طرح انسان کے لیے اللہ کے تمام عطیات امانت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ نیز اسلامی تعلیم یہ بھی ہے کہ امانت کی حفاظت ایمان اور اسلام کا ایک لازمی تقاضا ہے۔ صحت بھی ان نعمتوں میں شامل ہے، اور اس طرح صحت کی حفاظت اور صحت کو خطرات سے بچانے کی جدوجہد کا شمار مومن کی اساسی اور بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کو برحق قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مریضوں کو اس وقت کے اتباع کے پاس بھیجتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری بیماری میں مدینہ کے اتباع آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوائی دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تقدیر کے معاملے میں دوا سود مند ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا، دوا بھی تو تقدیر الہی ہے، وہ جسے چاہے جیسے چاہے نفع بخشتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا ہے، اللہ نے کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی جس کی شفا نہ ہو۔ اور آج میں آپ کے سامنے علاج کا وہ بہترین طریقہ بتانے جا رہا ہوں جس کو حجامہ کہتے ہیں اور انگریزی میں کپنگ تھیراپی کہتے ہیں، جس کا ذکر حدیثوں میں موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ شفا 3 چیزوں میں ہے، حجامہ کے ذریعے سے کٹ لگوانے میں، شہد کے استعمال میں اور آگ سے داغنے میں۔ تاہم میں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے روکتا ہوں۔ آگ سے داغ کر ایک قسم کا علاج ہے،
مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آگ سے داغنے کو منع فرمایا ہے۔ دوسری ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا اگر تمہاری دواؤں میں سے کسی دوا میں شفا موجود ہے تو وہ حجامہ کے ذریعے سے کٹ لگوانے میں یا شہد کے استعمال میں یا پھر آگ سے داغنے میں ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین دوا جس سے تم علاج کرو وہ حجامہ لگوانا ہے، اور قسط البحری یعنی سمندر کی جڑی بوٹی ہے اس سے علاج کرنا ہے۔ بہرحال حجامہ ایک بہترین علاج ہے۔ آج ہمارے شہروں میں بھی کئی لوگ اس کا علاج کر رہے ہیں۔ حجامہ کے کئی فائدے ہیں اور یہ بہترین علاج ہے۔ حجامہ سے خون صاف ہوتا ہے، شریانوں میں اچھا اثر ہوتا ہے، پھٹوں کی اکڑ کو ختم کرنے والے کے لیے مفید ہے، دمہ، پھیپھڑوں کے امراض ایسے بیماریوں میں مفید ہے، سر درد، سر اور چہرے کے پھوڑوں، درد شقیقہ اور دانتوں کے درد کو آرام دیتا ہے، آنکھوں کی بیماریوں کو بھی آرام ہے، رحم کی بیماریاں اور ماہواری کے بند ہو جانے کی تکالیف اور ترتیب سے آنے کے لیے مفید ہے، گھٹیا یعنی گھٹنوں کا درد، عرق النساء یعنی ایک کمر کا درد ہوتا ہے اس کے لیے بھی بہت مفید ہے، اور بلڈ پریشر کے لیے بھی مفید ہے، اس کو آرام پہنچاتا ہے، کندھوں اور سینے اور پیٹھ کے درد کے لیے مفید ہے، کاہلی سستی کو دور کرتا ہے، زیادہ نیند آنے کی بیماری کو مفید ہے، السر یعنی ناسور، دنبل، مہاسے اور خارش کو مفید ہے، اور دل کے لیے تو بہت مفید ہے۔ دل کے غلاف اور ورم گردہ خارش میں مفید ہے، اور اگر کسی کو فوڈ پوائزن ہو جائے تو اس کے لیے بھی مفید ہے، مواد بھرنے کے لیے، زخموں کو بھرنے کے لیے، الرجی کے لیے، جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو اس جگہ لگانے سے بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ صحت یاب لوگ بھی اسے کرا سکتے ہیں کیونکہ یہ سنت ہے اور اس میں بیماریوں سے روک ہے، نیز اس سے طبیعت میں نشاط پیدا ہوتا ہے۔ اور ہمارے تجربے میں آیا ہے، جب سے ہم علاج کر رہے ہیں بہت سے لوگوں کو شفا ہوئی ہے، جس میں سے خاص طور پر سر درد، ٹینشن، ڈپریشن، مائیگرین، کندھوں کا درد، گردوں کا درد، بلڈ پریشر، سر چکرانا، کان کے اندر سے آوازیں آنا، کمر کا درد، عرق النساء، ایڑی کا درد، لاتوں کا درد اور نفسیاتی امراض، اور یہاں تک کہ جادو اور برس کی بیماری، سفید داغ، گھٹنوں کا درد، الرجی اور تمام قسم کے درد، اور درد کہیں بھی ہو درد کے مقام پر حجامہ لگایا جاتا ہے تو اسے انتہائی مفید ہوتا ہے۔ اور بھی بہت سی بیماریوں کا علاج ہمارے تجربے میں آیا ہے، بہت سے لوگوں کو شفا ہوئی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان کو اس کا علاج کرنا چاہیے، جو کہ اچھا بھی ہے، سنت بھی ہے، اور اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے، اور بہت ہی بہترین علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا ہے۔ اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے بہترین فرمایا
تو انشاءاللہ اس سے ضرور لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ حجامہ ضرور لگائیں اور حجامہ سے علاج کرائیں، اپنے بیماریوں کو حجامہ سے علاج کر کے اللہ سے شفا مانگے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں ضرور شفا دے گا اور سنت بھی ادا ہوگی، اور بہترین علاج ہے۔ آج کل لوگ پریشان ہیں کہ ڈاکٹروں کے پاس لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اور پھر بھی انہیں شفا نہیں ہوتی۔ شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم سنت طریقے سے علاج کریں اور اللہ سے مانگیں، صدقہ کریں، دعا کریں، تو انشاءاللہ ضرور ہمیں شفا ہوگی۔ بس اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔